تصور کریں آپ ایک تپتے ہوئے صحرا کے عین وسط میں کھڑے ہیں، جہاں نہ کوئی درخت، نہ سایہ، نہ ہی دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ننھا سا بچہ ہے جو پیاس سے نڈال ہے۔ ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس موت کی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پیچھے سے ایک بے بس ماں پکارتی ہے، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ باپ خاموش رہتا ہے۔ وہ عورت پھر پوچھتی ہے، کیا یہ آپ کے خدا کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں اور صرف ایک لفظ کہتے ہیں، ہاں۔ اور پھر وہ ماں، وہ عظیم عورت، ایک ایسا جملہ کہتی ہے جو تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے، تو پھر جائیے، میرا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم اس بچے کا واقعہ سنیں گے جس کی ایڑیوں نے زمین سے زمزم ابلوایا اور جس کی گردن پر چھری چلی تو وہ ذبیح اللہ کہلایا۔ Before we begin, please subscribe to the channel and hit the bell icon for more inspiring Islamic content. Let's get started with the video. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد صحرا کی تپش بڑھنے لگی۔ مشکیزے کا پانی ختم ہو چکا تھا اور حضرت ہاجرہ کی گود میں ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ جب بچہ پیاس کی شدت سے بلکنے لگا اور اپنی ننھی ایڑیاں تپتی ریت پر رگڑنے لگا تو ایک ماں کا دل دہل گیا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی۔ وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی کہ شاید کہیں سے کوئی قافلہ گزرتا نظر آ جائے، پھر دوڑ کر وادی عبور کرتی اور مروہ پر چڑھتی تاکہ اونچائی سے کچھ دیکھ سکے۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار، 7 مرتبہ وہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سعی بنا کر حج کا لازمی رکن بنا دیا۔ ادھر قدرت الہی حرکت میں آ چکی تھی۔ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی، وہاں فرشتے نے اپنا پر مارا یا زمین کو جنبش دی۔ اچانک تپتی ریت کے سینے سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ واپس پہنچی تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ انہیں ڈر ہوا کہ کہیں بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ ہاتھوں سے مٹی کے باڑ بناتے ہوئے، زمزم زمزم، ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو یہ پوری دنیا میں ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ وہ باندھ صحرا جہاں زندگی کا تصور بھی ممکن نہ تھا، اب اس چشمے کی بدولت آباد ہونے والا تھا۔ پرندے آسمان پر منڈلانے لگے اور قبیلہ جرہم کے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی بے چینی کو رہتی دنیا تک کے لیے سکون اور برکت میں بدل دیا۔ سال گزر گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ پیاسا صحرائی بچہ، اب ایک خوبصورت، جوان اور اپنے باپ کا سہارا بن چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برسوں کی جدائی کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ سکون پا چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس بار نہ پیاس تھی نہ تنہائی، اس بار بات محبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ ان کا خواب وہی ہے۔ اب وہ ایک عجیب دوراہے پر کھڑے ہیں، باپ کی محبت یا اللہ کا حکم؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ راز اپنے بیٹے سے بھی شیئر کریں گے تاکہ اس کے ایمان کا امتحان بھی لیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تاریخ کے جسم میں لرز ڈال دیتا ہے۔ نہ کوئی اعتراض، نہ خوف، نہ فرار۔ وہ ایک ایسی طمانینت کے ساتھ جو خالص ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اپنے والد کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وہ لمحہ آ پہنچا جس پر آسمان کے فرشتے بھی حیران رہ گئے۔
باپ بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، ان کے ہاتھ باندھ دیں، تاکہ جان دیتے وقت ان سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو ناگواری ظاہر کرے۔ تیز چھری گلے پر رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے اسے چلاتے ہیں، مگر چھری نہیں چلی۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بڑا مینڈھا بھیج دیا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا جا سکے۔ یہ لمحہ روح کی جسم پر اور ایمان کی شیطان پر مکمل فتح کا لمحہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے اور ذبیح اللہ کا لقب پایا، اور انہی کی نسل سے تاریخ کے عظیم ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ منا کی وہ وادی آج ایک ایسے منظر کی گواہ تھی جس کی مثال کائنات کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو زمین پر لٹا چکا تھا۔ چھری تیز تھی، ارادہ پختہ تھا اور اللہ کی رضا مقصود تھی۔ شیطان نے 3 بار بہکانے کی کوشش کی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں لرزش نہ آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے تاکہ میری طرف دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ رکیں۔ چھری چلی، پوری قوت سے چلی، لیکن یہ کیا؟ جس آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اس چھری نے اسماعیل کا گلا کاٹنے سے انکار کر دیا، کیونکہ حکم الہی تھا، اے چھری رک جا، امتحان مکمل ہو چکا ہے۔ اچانک آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے پاس کھڑے ہیں اور ان کی جگہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا ذبح ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک بیٹے کی زندگی کی بچت نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کی جیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا کے لیے سنت ابراہیمی بنا دیا۔ آج ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی تسلیم و رضا کی یادگار ہے۔ کامیابی اسے نہیں کہتے کہ خواہش پوری ہو جائے، کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ بندگی کا وہ معیار ہے جس پر اللہ نے فخر کیا۔ اسی ننھے پاؤں کی رگڑ سے نکلنے والے پانی نے مکہ کو آباد کیا، اور اسی لخت جگر نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ وہ کعبہ جس نے صحرا کی پیاس پر صبر کیا، وہی بعد میں ذبیح اللہ بنا، اور اس کی نسل سے کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، جب انسان اپنی عزیز ترین شے اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسے پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مینار بنا دیتا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا ہم بھی اپنے رب کے ایک حکم پر اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو خون یا گوشت نہیں پہنچتا، اسے تو صرف آپ کے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more